آپ کو براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا، کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبی روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جب جنگ بدر ہوئی۔ اب دیکھیں، بدقسمتی خاص طور پر ہم جو لوگ یہاں اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے کلپ اور اس کے گفتگو سن رہے تھے، یہ ہمارے ملک کو دین سے دور سیکولر لبرلزم کی طرف لے کر جو جانا چاہ رہا ہے۔ کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنا تھا؟ کیا لوگوں نے قربانیاں جو دی تھیں وہ الگ پاکستان کے لیے؟ اور کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اور کیا آج جو یہ بات کرتا ہے کہ اور میں نے تو اور میرا قرآن، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر، قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پوری قوم، اجماع امت، سب کا یہ کہنا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کہتا ہے 1,40,000۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے کہیں، جبکہ ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قرآن میں ایک پوری سورت مریم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کیا، یہ اس ملک میں لوگوں کو دین سے دور اور سیکولرزم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔